أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إني مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو مرد میدان تو میر لشکر نور حضور ہیں تے سپاہی. کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی یہ کم سوادی یہ کم نگاہی. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوق میں سے انسان پیدا کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ بہترین اور فضیلت والی مخلوق ہے. قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں سے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم علیہ السلام کو بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے. اور ہم نے
اپنی باقی تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر تابع فرمان کر دیا ہے، حتیٰ کہ یہ زمین کے اوپر خشک راستوں پہ بھی سفر کرتے ہیں اور دریاؤں سمندروں میں بھی۔ اور ہم نے ان کے لیے صاف ستھرا اور پاکیزہ رزق پیدا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سی مخلوقات کو جن کو ہم نے خود پیدا کیا، ان سب مخلوقات پر بنی آدم انسان کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی عظمت و اہمیت کو قرآن مجید کے بہت سے مقامات پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کر کے اپنی وہ عزت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا مقرب بندہ بننے کے لیے اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہیں قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا اور اسے فرشتوں سے بھی افضل بنایا، اپنے رب کی راہ پہ نہیں چلتے، دنیا میں آنے کا اپنا مقصد نہیں جانتے، اپنی مرضی ہوتے ہیں، اسفل سافلین، جو نچلے درجے کی مخلوق ہے اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، بلندیوں سے پستیوں میں جا گرتے ہیں، حتیٰ کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی مانند ہو جاتے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے اور سمجھیے کہ بہترین افضل ترین لوگ کون ہیں اور اسفل سافلین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں سے پہلے اللہ کی اس زمین پر جنات آباد تھے،
اور جنات میں بہت زیادہ جن زمین کے اندر فتنہ اور قتل و غارت خون ریزی کرتے، تو ان آیات کی تفسیر میں آتا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں پر مار کر زمین کے کناروں کی طرف، دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پہ دھکیل دیا جائے، اور زمین کے جو صاف میدان ہیں، وادیاں ہیں، انہیں ان سے صاف کیا جائے۔ انہوں نے یہی کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ آگے سے فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے لگا ہے جو اس زمین کے اوپر فتنہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے؟ اگر تجھے اپنی عبادت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت تیری بندگی کے لیے تیار ہیں، ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریفیں کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ہے وہ تمہارے پاس نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ انسان، یہ مخلوق فتنہ فساد کریں گے، قتل و غارت اور خون ریزی کریں گے؟ ایک اس لیے کہ جنات پہلے یہی کام کیا کرتے تھے، انہوں نے اسی سے استدلال کر کے کہا کہ شاید یہ مخلوق بھی ایسا ہی کرے گی۔ دوسرا لفظ خلیفہ، فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا، تو خلیفہ کا کام، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا، ملانا، ان کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ختم کرنا، اور زمین کے اوپر عدل انصاف کرنا۔ تو اس لفظ خلیفہ سے انہوں نے استدلال کر کے کہا کہ پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا کہ جن کے لیے ایک خلیفہ، ایک عادل حاکم مقرر کیا جائے گا جو ان کی لڑائیوں اور جھگڑوں کو ختم کرے۔ اگر تجھے اپنی عبادت چاہیے تو اے اللہ، ہم فرشتے
ہر وقت تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح اور تیری تحلیل، تیری تحمید بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، اگر ان میں نافرمان، ظالم اور قاتل، فتنہ فساد اور خون ریزی کرنے والے ہوں گے تو ان میں بہت سے انسان میرے اظہار متقی، پرہیزگار، فرما بردار بھی ہوں گے۔ یہ میں جانتا ہوں، اے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ تو اس سے ایک یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ہر چیز کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ عالم الغیب کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا انسان، جنات اور دیگر مخلوق تو درکنار، اللہ کے مقرب فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جو علم میرے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انسان کی عظمت کو، اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور منوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام ہی بتا دو۔ اب زمین کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں جن کے نام فرشتوں کو معلوم نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جواباً یہ کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، تو سبحان، ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے، ہر چیز کا علم صرف تیرے پاس ہی ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتا دیا، جو تو نے ہمیں سکھا دیا، جو تو نے ہمیں سکھایا نہیں، جو تو نے ہمیں بتایا نہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم علیہ السلام اب آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیں۔ آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے سکھایا تھا، انہوں نے ان کے نام بتا دیے۔ جب انہوں نے بتا دیا پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں، کیا میں نے تم سے پہلے
یہ کہہ نہیں دیا تھا، تمہیں بتا نہیں دیا تھا، ہم ہر اس چیز کو بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، سب کچھ میرے علم میں ہے، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جو علم اللہ نے کسی کو نہیں سکھایا وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، خواہ وہ اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا نبی ہو۔ انسان کی عظمت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میرے اس بنائے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اور جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ صَالِمٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے، گارے سے، خشک مٹی سے، گیلی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے ایک بشر بنانے لگا ہوں۔ اللہ نے اس مٹی کے لیے مجید میں 7 قسم کے الفاظ بولے ہیں، تراب، تین لازب، سلسال، من حمأ مسنون، من سلسال کالفخار، یہ مختلف اس مٹی پہ ادوار گزرے۔ اللہ نے خشک مٹی کو لیا، اس میں پانی ملایا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ گارا بن گیا اور کافی عرصے تک وہ گارا پڑا رہا، اس کا رنگ بدل گیا اور پھر وہ خشک ہو گیا، اور جس طرح مٹی کے اوپر گارے کی ٹھیکری بن جاتی ہے وہ بن گئی، اور وہ اتنے پختہ ہو گئی کہ جب ان کو آپس میں ٹکرایا جاتا آواز پیدا ہوتی۔ تو اس طرح کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور فرمایا کہ میں ایسی مٹی سے خالقم بشرن، ایک بشر بنانے لگا ہوں، انسان بنانے لگا ہوں۔ ہمارے بعض مسلمان تو لفظ بشر کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، کیا چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، حکم دیا۔ اللہ اکبر، فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جگہ فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے ہمارے حکم پہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا، سب جھک گئے۔ اور یہاں سے بعض مسلمان بھائی جواز لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا تھا نا، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ جو ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ جا کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، پیشانی کو جھکاتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں کون سا حرج ہے، کیا قباحت ہے؟
اللہ کریم نے وہاں فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے بنائے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے، انسان کے سامنے، بشر کے سامنے سجدہ کرو۔ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، اس کی اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت اس کے ہم مکلف ہیں۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر منع کر دیا، ہمیشہ کے لیے روک دیا کہ اب کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگی، کوئی انسان کسی انسان کے سامنے یا فرشتے کے سامنے، کسی جن کے سامنے یا کسی حجر یا شجر کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا۔ سیدنا معاذ بن جبل سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح ایک اور صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے ہم فلاں فلاں علاقہ میں گئے، فلاں فلاں ملک میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں کی رعایا اپنے اپنے بادشاہوں کو، اپنے اپنے حکام کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پوری دنیا کائنات سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بہترین ہیں، عظیم ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ پہلے آپ نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، اب تو میں تمہارے سامنے موجود بیٹھا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، ان قریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، میں قبر میں چلا جاؤں گا، اور جب میں قبر میں چلا جاؤں اور تمہارا میری قبر کے پاس سے گزر ہو تو کیا اس وقت میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ صرف اور اللہ ہی کو کرو جو سے لے کر ہمیشہ تک کے لیے زندہ، قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہ رات، دن، سورج، چاند، زمین، آسمان، ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ سجدہ مخلوق کو نہیں کرنا بلکہ سجدہ خالق کو کیا کرو، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو مالک ہے، صرف اسی کیا کرو۔ اور مزید آپ نے فرمایا احدن ان یسجد لأحد لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجہن، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینا چاہتا تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ جب خامند کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تو اس سے زیادہ عورت کے لیے اور قابل عزت، قابل احترام دوسری کوئی ہستی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا،
इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। मगर इबलीस अकड़ गया, उसने इनकार किया, तकब्बर किया। इनकार, तकब्बर, फ़ख्र, नाफरमानी, अकड़ने की वजह से फरमाया वो काफरों में से हो गया। हालांकि पहले क्या था? पहले वो जिन्नात में से था। जैसा कि सूरह अल-कहफ में फरमाया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्रि रब्बिह अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। वो जिन्नात में से था, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, हुक्म अदुल्ले की। अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया। नाफरमानी की वजह से उसके गले में तोक डाल दिया लानत का। फरमाया वो अल्लाह का दुश्मन है ना, फरमाया मेरा ही नहीं दुश्मन, इंसानों मुसलमानों वो तुम्हारा भी दुश्मन है। तो क्या कोई अक्लमंद अपने दुश्मन को दोस्त बनाए? दोस्त नहीं बन सकता। ये बज़ाहिर दोस्त बनेगा भी ना, उसके अंदर अदावत ही होगी, दुश्मनी ही होगी। जब भी उसे मौका मिलेगा वो ज़रूर धोखा देगा। तो अल्लाह ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, सैकड़ों जगह फरमाया कि इब्लीस शैतान मलऊन तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो, उसे अपना दोस्त ना बनाओ और दोस्त समझकर उसके नक्शे कदम पे ना चलो, उसके बहकावे में ना आओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा, काला या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैय अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। ऐ इब्लीस, तूने उस इंसान को, उस बशर को सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपने रहमत वाले दोनों हाथों से पैदा किया है। खलक़तुहु बियदैया, मैंने उसे अपने हाथों से पैदा किया। और ये इंसान के लिए बड़ा तमगा है, बड़ा एजाज़ है, बड़ी इज़्ज़त, बड़ी तकरीम वाला जुमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और भी बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया, मगर फरमाया मैंने सब कुछ कुन कह कर बनाया। अल्लाह करीम ने ज़मीन को बनाया, कुन कह कर आसमानों को बनाया, कुन कह कर सूरज चाँद और सितारों को बनाया, कुन कह कर अल्लाह ने जानवरों को, परिंदों और चरिंदों को, हैवान को कहकर अल्लाह ने जिन्नात कहकर फरिश्तों को पैदा किया, कुन कहकर। लेकिन जब बारी आई इंसान की, फरमाया सिर्फ कुन कहकर ही नहीं बल्कि खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अपनी रहमत वाले दोनों हाथों से पैदा करने के बाद फिर कहा कुन फ़यकून। अपने दस्ते कुदरत से
اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اللہ نے انسان کو پیدا کی۔ انسان در در پہ اپنے آپ کو جھکائے اور اپنے آپ کی تذلیل کرے، تحقیر کرے، تو یہ انسان کی بدبختی اور بے عقلی ہے۔ پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب ابلیس آگے اپنی قیاس اور اپنی آراء کو پیش کرنے لگا۔ انسان اور مسلمان کا کام کیا ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے اس کے سامنے اپنی رائے، اپنا قیاس، اپنی سوچ کو استعمال نہ کرے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ابلیس کہنے لگا قال انا خیر منہ، اے اللہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ وہ کس لیے؟ اب لگا دلائل دینے، دلائل پیش کرنے لگا۔ اپنے اصل دلائل وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، قرآن و سنت کی بات ہو، کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی، یہ دلائل ہیں۔ انسان کی اپنی سوچ، اپنا قیاس، اپنی رائے وہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابلیس کہنے لگا اس کی دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس بشر کو، اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کا کام ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اور آگ کا کام ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا۔ یہ دلیل پیش کی، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین فرمانے لگے کہ یہ تیری اپنی سوچ ہے، تو نافرمان ہے، تو متکبر ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جا میرے دربار سے، میری بارگاہ سے نکل جا۔ حالانکہ پہلے فرما بردار تھا، عبادت گزار تھا، اور عبادت اس نے اتنی زیادہ کی، اتنی زیادہ عبادت کی کہ عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی فرشتوں میں شامل کر دی۔ لیکن جو ہی تکبر کیا، نافرمانی کی، فرمایا قال اہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، جا میرے دربار سے نکل جا، تیرے لیے یہ قطعاً جائز نہیں تھا کہ تو میرے سامنے تکبر کرتا۔ اب تو نے بڑا بننے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا، لیکن میں نے تجھے تمام مخلوقات سے ذلیل تر کر دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور تجھ پہ میری لعنت پڑ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابلیس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا، نہ کیا، اس کو اتنی سزا ملی، اور وہ رائندہ درگاہ اور ملعون ٹھہرا۔ انسانوں، مسلمانوں، ہم ایک ایک دن میں کتنے کتنے سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ نوافل، سنتیں، وتر الگ رکھیں، جو فرائض کی رکعت ہیں ان کے کتنے سجدے بنتے ہیں جو ہر روز نہیں کیے جاتے، جو اللہ نے فرض عین کیے ہیں، جن میں کوئی چھٹکارا
اور کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس لیے اکیلے بیٹھ کر ذرا سوچنا اور اپنی اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ابلیس کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال تو دیا ہے اور میری گردن میں لعنت کا طوق بھی ڈال دیا ہے۔ میری ایک دعا ہے، ایک التجا ہے، وہ قبول کر لے، وہ یہ کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا تیری اس بات کو ہم مان رہے ہیں اور قیامت تک ہم تجھے مہلت دے دے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ چاہیں انسان کو جکڑ دیں، وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی اور ہم انسانوں کو بتا دیا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور یہ رحمان کا راستہ ہے۔ اس پہ چلو گے تو منزل جہنم ہوگی اور اس پہ چلو گے تو تمہاری منزل جنت ہوگی۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیطان کی راہ پہ چلتے ہیں یا اپنے رب رحمان کی راہ پر۔ جب مہلت دے دی تو اس وقت ابلیس شیطان نے قسمیں کھا کر کچھ باتیں کی کہ میں یہ کام کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ یہ دروازہ کھول دیں ذرا، وہ بھی کھول دیں دروازہ۔ فرمایا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے جہنم کے لیے ضرور ایک حصہ نکالوں گا اور میں انہیں بہکانے کی، تیری راہ سے صراط مستقیم سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا، پورا زور لگاؤں گا۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، جیسا کہ سورہ الاعراف میں فرمایا میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہاں بھی سورہ النساء میں کہا میں انہیں گمراہ کرنے کی، بہکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کس طرح؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، کچھ دینی اور کچھ دنیاوی۔ آرزویں بھی دو طرح کی ہیں، کچھ دنیاوی آرزویں، کوئی بات نہیں، سود کا کاروبار کر لے، رشوت لے لے، جوا کھیل رہے، مال بڑھ جائے گا، امیر ہو جائے گا، دھوکہ دے، ملاوٹ کر، ناپ تول میں کمی بیشی کر، رشوت لے، یہ کر وہ کر، اور مال بڑھانے کے لیے کوئی بات نہیں، نماز ٹائم پہ پڑھے گی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں،
بعد میں پڑھ لینا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ بہت سبز باغ دکھاتا ہے اور اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگاتا ہے۔ اور دینی معاملات میں جیسا یہود سے کہا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو نا، بس ان کے ساتھ تمہاری یہ محبت ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ عیسائیوں سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے نا، پیار اور عقیدت ہے نا، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو نا، بس جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری خاطر انہوں نے صلیب پہ جان دے دی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اب انہی آیات میں تھوڑا سا آگے جا کر اللہ نے فرمایا، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں، لوگو نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلے ہوں گے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ اصل بات یہ ہے، نجات ان کی ہوگی جو ایمان لا کر جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جو ایمان نہ لائے جنہوں نے نیک اعمال نہ کیے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، وہ ہمیشہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ اس لیے شیطان کی آرزوؤں پہ مت چلو، جو سیدھا راستہ ہے کتاب و سنت والا، قرآن و حدیث والا، اسی کو اپناؤ۔ کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، وہ جانوروں کے کان چیرا کریں گے، کانوں میں سوراخ کیا کریں گے، جیسا کہ اس وقت عرب میں دستور تھا۔ جن جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے اور ان کے آستانوں پہ لے جا کر جن کو ذبح کرنا ہوتا، پہلے سے ہی بطور علامت ان کے کان تھوڑے سے چیر دیتے یا سوراخ کر دیتے، جس سے دیکھنے والے سمجھتے کہ یہ جانور فلاں ہستی کے لیے وقف ہے، اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ اس کا دودھ استعمال کیا جائے گا اور نہ ہی اس پہ سواری کی جائے گی۔ وہ لوگ تو اپنے جانوروں کے ساتھ یہ کرتے تھے، اب ہمارے مسلمان جانوروں کے علاوہ اپنے کانوں میں سوراخ کر کے، آپ دیکھتے ہیں نا، بالیاں وغیرہ مرکیاں ڈالتے ہیں، اور کڑے، چھلے، دھاگے، چین، لوکٹ وغیرہ وغیرہ، ہر دوسرے تیسرے مسلمان کے پاؤں یا ہاتھ میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ وہ کام ہیں، وہ چیزیں ہیں جن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما کر گئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ابلیس شیطان کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا۔ آگے کہا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیرے بندوں کو یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ تیری بناوٹ کو تبدیل کریں گے، تیری تخلیق میں تبدیلیاں کرنے لگ جائیں گے۔ اس کی بھی بڑی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مرد عورتوں والا لباس پہنے، عورتوں جیسا روپ اپنائے، یا کوئی عورت مردوں کی مشابہت کرے، یا عورتیں جن کا کام ہے گھروں میں بیٹھیں اور گھریلو کام کریں، وہ دفاتر میں جا کر مخلوط اتاروں میں
مخلوق اداروں میں جہاں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں وہاں ان میں مل جل کر کام کریں اور اس کو آزادی کا نام دیں، یا جس کام کے لیے اللہ نے جسے پیدا کیا وہ کام نہ کرے، یا جو کام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ نہ کرے اور جو کام چھوڑنے کا حکم دیا وہ کرے۔ بہرحال اس کی کئی صورتیں ہیں، اور جیسا کہ آج کل یہ ٹرانسجینڈر پہ بھی بحث چل رہی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، کوئی مرد جا کر کہہ دے نادرا میں میں اپنے آپ کو عورت فیل کر رہا ہوں، وہ لکھ دیں گے، یا کوئی عورت کہہ دے میں اپنے آپ کو مرد فیل کر رہی ہوں، وہ لکھ دیں گے، اور اس سے بہت سے جرائم جنم لیں گے، بہت سے فسادات ہوں گے، برائی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا۔ اس لیے جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کرو، اور یہ شیطان سب کچھ کروا رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے جو دعوے کیے تھے وہ اپنے دعووں کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، اور لوگ اس کی تابعداری کر رہے ہیں۔ الا فریقا من المؤمنین، مگر ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں۔ اکثریت ایمان والوں کے بھی پیچھے چلی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ مسلمان مومن ایماندار کہلانے کے باوجود پھر بھی شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ الا فریقا من المؤمنین، مگر تھوڑے سے ایمان والے ہیں جو شیطان کے پیچھے نہیں چلتے، اپنے رب رحمان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ فرمایا جس نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا، اسے اپنا دوست بنا لیا، اس نے بہت زیادہ اور واضح نقصان اٹھایا۔ جب شیطان نے یہ دعوے کیے، اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل، فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ابلیس، شیطان جا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر، اپنے گھوڑے دوڑا، اپنے پیادے بھگا، جنات میں سے انسانوں میں سے اپنے چیلوں کو دوڑا۔ جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے ہم تجھ سے اور ان سے جہنم کو ہی بھریں گے۔ اپنی آواز استعمال کر، اپنی آواز بھی استعمال کر۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو بھی باتیں ہیں یہ شیطان کی آواز ہے۔ گانا بجانا، آلات موسیقی، حتیٰ کہ قوالی، دھمال، ڈھول، یہ سب آوازیں شیطان کی آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی آواز استعمال کر، جو ہو سکتا ہے کر، ان کے مالوں میں شریک ہو، اولاد میں شریک ہو، لیکن یاد رکھ
इन्ना इबादी, बेशक जो मेरे ख़ास बंदे हैं, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, उन पे तेरा कभी भी ज़ोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने ये तरीके बता दिए शैतानी हथकंडों से बचने के लिए। अपना ईमान पुख्ता करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह पे तवक्कल करो, और जब भी कोई वसवसा आए तो फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो, और आखिरी तीनों सूरतें पढ़कर अपने आप को सुबह शाम दम किया करो, और अपने घरों में सूरह अल बकरा की तिलावत लगाया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाएगी उस घर में शैतान नहीं ठहर सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी सीधी राह सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक ता फरमाए, और शैतान की जितनी भी राहें हैं उनसे बचने की तौफीक ता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।